الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ابراہیم بن ادھم یہ بادشاہ تھے اور یہ ولی کیسے بنے، آج ان کا احوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان پر رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف، آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے تھے اور بہت سے مشائخ سے آپ نے شرف نیاز حاصل کیا، اور بہت عرصہ تک آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں، اور آپ در حقیقت میں ایک علم کا، آپ کے پاس ایک علم کا ایک سمندر تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجالس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت امیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر خطاب فرمایا اور اپنے نزدیک ان کو جگہ دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہوئی، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و اذکار میں رہتا ہے، اور ہم دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اس میں بھی ہم حصہ لے لیتے ہیں، ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لے لیتے ہیں، مگر ان کا تمام کام ذکر الہی میں ہر لمحہ گزرتا ہے۔ اور آپ بہت عظیم و شان آپ بادشاہ تھے، آپ سلطنت چلایا کرتے تھے، زرق برق ہزاروں کی تعداد میں غلام، لونڈیا، خدام آپ کے پاس تھے۔ تو آپ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، مجھے گہری نیند آئی ہوئی تھی کہ ایک دم سے میرے گھر کی چھت پر، یعنی کہ محل کی چھت پر چلنے پھرنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو میں حیران ہوا کہ میرے تو گھر میں کوئی آ نہیں سکتا، چھت پہ چلنے کی آہٹ کیسی؟ تو آپ نے اپنی کمرے کے بلا خانے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ جواب ملا کہ میں تلاش کر رہا ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اونٹوں کو چرانے والا ہوں، اور تلاش کرتے کرتے میں آپ کی چھت پر آ گیا۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ میرے محل تک تو کسی کی جرت نہیں، اور میری تو جو میرا محل ہے بہت بڑا اونچا ہے، بہت اونچائی پر، اور درمیان میں بہت بڑے بڑے باغات ہیں، کہا چھت پہ بھی کوئی اونٹوں کو تلاش کرتا ہے، چھت پر کس طرح اونٹ آ سکتے ہیں؟ تو جواب ملا تخت و تاج میں خدا کس طرح مل جاتا ہے۔ فرماتے یہ سن کر میں ہیبت زدہ ہو گیا اور میں ڈر سا گیا، اور میں صبح جب دربار میں آیا تو بس اسی کی طرف میرے خیال تھا کہ آنے والے نے مجھے کیا کہہ دیا۔ فرماتے ہیں ابھی محل میں میرے لوگوں کا آنا جانا تھا کہ ایک بزرگ کہیں سے آ گئے، اور اتنی ان کے چہرے پر ہیبت اور اتنے ان کے چہرے پر وہ رعب تھا کہ کسی کو پوچھنے کی طاقت نہیں ہو سکی، اور وہ شخص چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ میرے تخت کے قریب آیا، اور پھر چاروں طرف اس نے پھر دیکھا، تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں، میں تو یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، یہ تو مجھے کوئی سرائے لگ رہی ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا، میں یہاں قیام نہیں کر سکتا، میں تو سمجھا کوئی گھر ہوگا جہاں میں ٹھہروں گا، مگر یہ تو سرائے ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تو میرا محل ہے، یہ کیسے سرائے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ سرائے ہے، تجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا کیسے؟ نہیں شاہی محل ہے۔
تو اس نے پوچھا بتاؤ اس سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ میں نے کہا میرا دادا، پھر اس کے بعد پھر کہا میرا باپ، میرے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اب میں ہوں، کئی پشتوں سے میری بات پہنچا ہے، اور میں تیرے بعد کون؟ کہا میری اولاد۔ تو اس نے کہا پھر میں یہاں کیسے رک سکتا ہوں؟ یہ تو سرائے ہوئے نا کہ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، کوئی مستقل تو رہا ہی نہیں۔ تو میرا ارادہ تھا رکنے کا، مگر میں اتنے لوگ آئے اور چلے گئے، تو میں اس جگہ کو سرائے ہی کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہ کہہ کر وہ اچانک تیز تیز قدموں کے ساتھ میرے محل سے نکل گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رات کے واقعے سے میں پہلے ہی بہت مضطرب تھا، پریشان تھا، اس واقعے نے مجھے اور بھی زیادہ بے قرار اور بے چین کر دیا۔ اب میں اس کی جستجو میں رہتا کہ کسی طرح وہ بابا جی سے دوبارہ ملاقات ہو، میں اس کا نام دریافت کروں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر میں کبھی کبھی جنگلوں میں نکل جاتا، اور ایک دن میری ان سے ملاقات بھی ہو گئی، اور میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہی ادھیڑ عمر شخصیت، تو انہوں نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل پر پھر چوٹ لگی، پھر میں ایک بار قافلے کے ساتھ چل رہا تھا کہ میں اپنے قافلے والوں سے بچھڑ گیا، اور میں تن تنہا کہیں نکل گیا، اور وہاں پر ایک ہرن کو میں نے دیکھا، اور میں ہرن کو شکار کرنے لگا، تو ہرن نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سیر و سیاست اور شکار کرنا فقیروں کا تو شیوا نہیں، اور تخت و تاج پہ بیٹھ کر آپ کہتے ہیں میں اللہ کو لے لوں، اللہ کو پالوں، ولیوں میں نیک بندہ بن جاؤ، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ فرماتے ہرن کی بات نے بھی بہت زیادہ اثر کیا، اور پھر میں اپنے محل آیا، اور تخت و تاج کو پھر میں نے خیر آباد کہا، پھر میں اکیلا ہی نکل کھڑا ہوا، پھر میں چلتے چلتے پھر میں نیشا پور کے قریب جوار میں ایک تاریخ بھیانک غار تھا، پھر میں اس میں رہتا، پھر میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہتا، ہر جمعے کو صبح کے وقت لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتا، اور جو کچھ مال ملتا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کرتا، اور باقی آدھے رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتا، اور پھر واپس پورے ہفتے کے لیے میں غار میں چلا جاتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ موسم سرما میں، یعنی کہ سردی کی یخ بستہ پانی کو، یعنی کہ ٹھنڈے برف جمے ہوئے پانی کو، جو برف کی شکل پانی اختیار کر رکھی تھی، اس کو توڑ کر میں نہاتا اور وضو کرتا، اور یوں شب بھر عبادت کرتا۔ آپ فرماتے ایک صبح کو بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے کہ برف اتر رہی ہو آسمان سے، اور مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور میں آگ کی تلاش میں خیال سے کہ میں نکلوں اور میں آگ لے کر ہوں کہیں سے۔ ابھی فرماتے میرے دل میں خیال ہی آیا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری کمر پر کوئی گرم کمبل ڈال دیا ہو۔ فرماتے اسی لمحے مجھے ٹھنڈی پرسکون اور خوبصورت نیند کی میں آغوش میں چلا گیا، اور جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا میرے قریب لیٹا ہوا ہے، جس کی گرمی سے آپ کو سکون ملا۔ آپ فرماتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے، یعنی یہ تو سکون کا تو نے باعث بنا، مگر یہ تو اب قہر کی صورت ہے، میں تو ان سے خوف زدہ ہوں۔ آپ فرماتے یہ میں نے بھی خیال ہی کیا، تو وہ ایک دم سے پھن مارا، اور وہ فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب عوام کو آپ کے مرتبے کا یقین اندازہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اس غار کو پھر خیر آباد کہا، غار کو چھوڑ کر پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر مکہ مکرمہ آپ رہنے لگے،
اور پھر شیخ ابو سعید فرماتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ چلا اس غار کے بارے میں اس غار کی زیارت کے لیے گیا تو فرمایا اس غار میں اتنی خوشبو سے مشک سے زیادہ یہ لبریز تھا، اتنی خوشبو کہ جیسے کبھی میں نے اس کو کبھی خوشبو نہ سونگھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے چند روز قیام کیا تو اللہ نے اس غار کو خوشبو والا کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں 40 سال تک مکہ مکرمہ میں رہا۔ جب اہل مکہ والوں نے مجھے پہچان لیا اور میرا احترام کرنے لگے اور پھر مجھے پہچاننے لگے، فرمایا پھر میں وہاں سے چلا اور پھر میں وہاں سے بھی اٹھ کر پھر ایسے بیابان میں چلا گیا کہ جہاں پہ لوگ مجھے کوئی نہ جانتے ہو۔ فرماتے پھر میں مٹی کھا کھا کے گزارا کرتا۔ فرماتے کبھی میں مٹی کھاتا اور کبھی میں ریت کھاتا، اسی طرح میں اپنا گزر اوقات کرتا اور میں پھر رات کو عبادت کرتا، پھر مجھے کسی چیز کی مجھے حاجت نہ رہتی۔ اور آپ پھر اپنا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کھانا میسر نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے شکرانے کے 400 نفل پڑھے۔ میں نے سوچا آج مجھے کھانا کھاؤں، مجھے کہیں سے ملے، کوشش کرتے رہے، فرمایا نہیں ملا۔ ہم لوگوں نے بھی ایسے کیا، ہمارے بزرگ کیا کیا کام کر کے چلے گئے۔ پہلے فرماتے کئی سال میں نے ریت کھائی، مٹی کھائی، تو ایک دن کوشش کی مجھے کھانا ملے، وہ نہیں ملا تو پھر میں نے شکرانے کے 400 رکعتیں ادا کی، اور اسی طرح پھر میں نے 7 دن گزار دیے۔ آپ فرماتے جب مجھے کمزوری ہو گئی، زیادہ اضافہ کمزوری میں ہوا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا، پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے۔ فرماتے ابھی میں نے دعائیں کی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے آ گیا اور مجھے کہا حضور میرے ساتھ چلے۔ میں ان کے ساتھ اس کے مکان میں چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں، حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا تھا اور یہ میرا تمام مال بھی آپ ہی کا ہے، آپ یہ تمام قبول کریں۔ فرماتے جب یہ میں نے سنا تو میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور تمام مال جو جائیداد تھی، گھر تھا، بہت زیادہ سونا چاندی اس کے پاس تھا، اور یہ کہہ کر میں نے اس کو دے دیا کہ یہ سب تیرا ہے اور میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور آئندہ کے لیے میں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں طلب کروں گا۔ اور ایک روٹی کے ایک ٹکڑے کے عوض پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کہا کہ اے اللہ مالک، اے پروردگار، میں نے تو ایک روٹی کا ٹکڑا مانگا، تو نے پورنیاں میرے سامنے کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ پھر اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ ایک مسجد میں قیام فرما رہے تھے، جب رات کو ٹھنڈی تیز ہوائیں چلنے لگی تو آپ مسجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اندر سے کنڈی نہیں تھی۔ آپ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور مریدوں نے جب سوال کیا حضور بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، فرمایا نہیں، میں تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے کھڑا ہوں تاکہ تم سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکو۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کس طرح لوگوں کی سب کچھ چھوڑ کر اب کیا حالت ہو گئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ آپ کے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر فرماتے میں نے 40 دن پھر میں نے مٹی کھائی، اسی طرح میں گزارا کرتا رہا، اسی طرح میں اپنا وقت گزارتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں پھر دن کو کبھی میں مزدوری کرتا، جو رقم ملتی تو اپنے عقیدت مندوں کو کھانا لا کر دیتا، اور رات تک اپنے مصلی پر آ کر رات وہیں گزارتا۔ اور فرماتے جب تمام مرید سو جاتے اور پھر میں ان کو دیکھتا اور پھر میں رب کا شکر ادا کرتا۔ آپ نے سنا کہ کس طرح عبادت کر کے، کس طرح اللہ اللہ کر کے ان لوگوں نے اپنے رب کو منایا۔ ایک مرتبہ فرماتے کہ میں حجام کے پاس گیا اور خط بنوا رہا تھا،
پیسہ کچھ میرے پاس تھا ہی نہیں، جو کچھ ہوتا اپنے عقیدت مندوں کو دے دیتا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں خط بنوا رہا تھا، تو کوئی راستے سے آدمی گزرا، تو اس نے کہا اس کو کچھ معاوضہ بھی دے دینا، مفت میں نہ بنوانا۔ آپ کہتے ہیں میں نے جب خط بنوایا تو میں نے ایک تھیلی میرے پاس تھی نکال کر اس کو دے دی، اور اتفاق ایسا ہوا، ابھی میں نے اس کو دی تو اسی وقت ایک فقیر اس کی دکان پر آ گیا، حجام نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس کو فرمایا کہ اس میں سونا اور چاندی کی اشرفیاں تھی جو اس میں بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا اس کا علم تو مجھ کو بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان دل سے غنی ہوتا ہے نہ کہ دولت سے۔ میرا دل چاہا میں اس کو راہ خدا میں لٹا دوں، جو میرے پاس ہوتا ہے میں اسے راہ خدا میں لٹا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نا واقف ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہوئی، اور میں نے اپنے نفس سے کہا کہ جیسا تو نے کیا ویسے ہی تجھے سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے لوگوں نے جب آپ سے پوچھا کہ حالت فقیری میں آپ کس طرح خوش رہتے ہیں، آپ نے فرمایا بہت مرتبہ، ایک مرتبہ میں کپڑوں میں پڑے ہوئے بالوں کی حالت میں کشتی پر سوار، اہل کشتی میرا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ تانے دینے لگے، میرے بال نوچنے لگے، کوئی گھسنے مارنے لگا، کوئی تھپڑ مارنے لگا۔ چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی پر بے حد خوشی ہوئی۔ پھر اسی دوران دریا میں طوفان اور ملا نے کہا اس دیوانے کو پانی میں پھینک دو۔ جب سب لوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھہر گیا، اور یوں مجھے ذلت پر بے حد خوشی ہوئی۔ جی ہاں، یہ بزرگ لوگ تھے، اتنی ذلت پر خوش ہوتے، اور آج ہمیں کوئی تھوڑا سا کچھ ناراض ہو گئے تو پھر بچ کر کہاں جائے، ہم کیسا اس سے پریشان کرتے۔ یہ نیک لوگوں کا شیوہ نہیں، جو برا ہے اس کے ساتھ اپنے اچھا سلوک کرنا، جیسے کہ ابراہیم بن ادم کے ہم واقعہ سن رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بار جو آپ نا حضرت میں جبرائیل کو دیکھا، کوئی کتاب بغل میں دبائے ہوئے جا رہے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے دوستوں کے نام ہے۔ میں نے پوچھا کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ تو فرمایا تمہارا نام اللہ کے دوستوں میں نہیں۔ میں نے کہا کیا اس دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں؟ تو یہ سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر فرمایا مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نام ہی میں لکھوں، اس کے بعد دوسروں کا نام لکھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ اپنا ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں مقیم تھا، فلسطین میں جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ، فرماتے ہیں میں وہاں مقیم تھا، اس خوف سے کہ کہیں وہاں کے خدام باہر نہ نکال دیں، فرماتے ہیں میں چٹائی لپیٹ کر وہی کونے میں بیٹھ گیا جہاں پر چٹائیاں پڑی تھی۔ فرماتے ہیں ابھی آدھی رات گزری تھی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ایک بزرگ 40 افراد کے ہمراہ، ایک بزرگ کے ساتھ 40 افراد تھے ان کے ہمراہ تشریف لائے، اور تمام حضرات ٹاٹوں کے لباس میں تھے، سب نے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے، سب نے مسجد کے محراب میں نماز ادا کی، اور محراب کے جانب پشت کر کے بیٹھ گئے، اور ان میں سے ایک نے کہا آج مسجد میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے فرمایا وہ ابراہیم بن ادم ہے، جن کی 40 راتیں عبادت کرتے گزر گئی لیکن کوئی لذت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے یہ سن کر میں فوراً چٹائی سے باہر نکل آیا اور عرض کی کہ حضور میں بھی آپ کی جماعت سے، مجھے بھی شامل فرمائیں اور مجھے بھی ریاست کا مفہوم بتا دیں۔ اچھا، ابراہیم بن ادم کا ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، آپ فرماتے ہیں کہ راستے میں مجھے ایک سپاہی ملا، اور اس نے جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ کو سپاہی ملا، نام پوچھا اور آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا مجھ سے مذاق کرتا ہے، اور اپنی گردن میں رسی ڈال کر زور زور سے
پٹکنے لگا اور کھینچتے کھینچتے آبادی میں لے گیا۔ اور جب آبادی کے لوگوں نے سپاہی سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تو ابراہیم بن ادم ہے، یہ سن کر اس نے معافی مانگی، قدموں میں گر گیا اور کہا آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر اتنا ظلم کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا لے، اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اب اس فقیر کے، اس سپاہی کے مرنے کے بعد کسی بزرگ نے اس کو جنت میں دیکھا، خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور اس پر موتیوں کے ہار برسائے جا رہے تھے، موتیوں کے ہار، موتیوں کے ہیرے اور موتی نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ان بزرگوں نے سوال کیا کہ تجھے یہ کیسے اللہ نے انعام و اکرام کیا؟ تو کہ ابراہیم بن ادم کا جب میں نے سر پھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ حکم اللہ نے دیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو تو اس پر موتی نچھاور کر دو۔ سبحان اللہ۔ جی آخری آپ کا واقعہ دل کو انشاءاللہ ٹھنڈک ملے گی۔ آپ فرماتے میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا گدڑی سی رہا تھا، گدڑی سیتے سیتے وہاں پر آپ کا کوئی وزیر تھا، وہ گزرا جس نے آپ کو عیش و آرام میں دیکھا تھا، جس نے آپ کو راحتوں میں، آسانی میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے اتنا اکرام دیا تھا، آپ نے ضرور یہ فقیروں والا حلیہ، سر پہ ٹاٹ کی ٹوپی ہے اور ایک گدڑی وہ بھی پھٹی، اس کو بھی آپ سی رہے ہیں، تخت پر رہتے آپ صدقہ خیرات کر دیتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، یوں بھی تو دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے حکومت چھوڑ کے تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر جو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی اپنے دریا میں پھینک دی۔ تو اس نے کہا افسوس ابراہیم بن ادم، ایک سوئی تھی وہ بھی گوا دی، کپڑے کیسے سیو گے؟ جب اس نے دوسرا تانا دیا تو آپ نے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری مدد کرو، میری سوئی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو جو وزیر تھا اس نے مساکتاً کہا، اب اور بھی دماغ ہل گیا، وہ جانتا نہیں تھا نا ولی کی طاقت کو، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو کہ ابراہیم بن ادم اور دماغ خراب ہو گیا، اب دریا سے تمہیں کون لا کر دے گا؟ ابھی آپ کی بات پوری ہوئی تھی کہ دریا سے ہزاروں مچھلیاں سوئیاں لے کر نمودار ہوئی، اور سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ آپ نے کہا یہ میری سوئی نہیں، پھر دوبارہ غوطہ لگایا، چاندی کی سوئیاں لے کر آگے۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ چاندی کی سوئیاں ہزاروں مچھلیاں لے کر، آپ نے کہا میری نہیں، پھر ایک ننھی سی مچھلی آپ کی اصل سوئی منہ میں دبا کر نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے، اور چنانچہ سب مچھلیاں واپس اپنی سوئیاں لے کر چلی گئی۔ تو آپ نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا جو اس وقت آپ کا پہلے وزیر ہوا کہ دیکھو حکومت کو خیر بات کہہ کر اس معمولی سی شے کو میں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو دریاؤں پر میری حکومت کر دی۔ پھر آپ نے اسی کو دیکھتے ہوئے کہا آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ڈول جو قریب پاس تھا آپ کے کنویں میں ڈالا، ڈال کر نکالا تو ڈول سونے سے لبریز ہو گیا، پورا ڈول سونے کا بھر کر باہر آیا۔ آپ نے اسے پھینک دیا، پھر ڈول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا باہر نکلا، پھر آپ نے اس کو پھینکا، تیسری مرتبہ پھر ڈول، جب ڈول ڈالا تو وہ موتیوں سے بھر کر باہر آ گیا، پھر آپ نے اس کو پھینکا اور پھر اپنے رب سے کہا، پھر چاندی کا بھر کر آ گیا، پھر کہا یا اللہ ہیرے موتیوں کا، یا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ میں تو پاکیزہ چیز حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالتا ہوں تو پھر دنیا میرے سامنے بھیج دیتا، میرے نزدیک ان سیم و زر کی کوئی وقت نہیں۔ فرماتے کہ پھر پانی ہے تو پھر میں نے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر میں اس کو ساتھ لے کر حج پر چل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حج پر جا رہا تھا، ساتھیوں نے عرض کیا ہمارے پاس تو کھانے پینے کی کوئی انتظام ہی نہیں، خدا پر آپ نے بھروسہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کیسے بھروسہ کرے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا وہ دیکھو درخت کی جانب۔ جب لوگوں نے درخت کی طرف دیکھا تو وہ پورا درخت سونے کا بن گیا تھا۔ جی ہاں، ابراہیم ادم بادشاہ کی بات بتا رہی ہوں۔ دنیا کی حکومت چھوڑی تو اللہ رب العزت نے ہر چیز ان کے تابع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سنا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دین کے کتنی مشقت تو اللہ رب العزت نے ہر چیز آپ کے تابع فرمائی۔ اب آخری واقعہ اور آپ بتاتے ہیں، واقعہ تو ان کا بہت ہے، زندگی تو ان کی بہت طویل ہے۔
وقت کی پابندی کرتے ہوئے آپ کا ایک اور واقعہ کے بعد میں اجازت چاہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کچھ بزرگوں کے ہمراہ میں قلعے کے نزدیک ایک جگہ میں نے پڑاؤ پایا اور پھر آگ روشن کی، تو کسی نے کہا اس جگہ آگ اور پانی کا انتظام تو ہے، اگر کہیں سے کوئی جائز جانور کا گوشت مل جائے تو اس کو بھون کر ہم کھائیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، قلعے کے نزدیک آپ نے پڑاؤ کیا تو انہوں نے آگ آپ نے جائے اور پانی بھی تھا، تو لوگوں نے کہا اگر جائز جانور کا گوشت مل جائے تو بھون اس کو کھائیں۔ آپ یہ فرما کر کہ اللہ کو سب قدرت ہے، وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے مصلی بچھا لیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اب یہ مصلی پہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، اس وقت لوگ دیتے کہ دور سے شیر کے دھڑنے کی اور چیخنے کی آوازیں، تمام بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہم دیکھنے لگا کہ دیکھا کہ شیر ایک ہرن کو گھیر کر ہمارے قریب آ رہا ہے، اور چنانچہ اس نے ہرن ہمارے حوالے کر دی، ہم نے ہرن کو پکڑا اور ذبح کر لیا، اور جب ہم نے کھانا بنایا وہ شیر کھڑا رہا، اور جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہماری نگرانی کرتا رہا، جب ہم نے کھانا کھا لیا وہ شیر چلا گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ جی ہاں، جب آپ نے پردہ اور میں لوگوں کو بزرگوں کو ندا آ گئی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ ان کا مزار بغداد میں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک یعنی کہ شام میں مدفن ہے۔ جی، اللہ رب العزت کے ولی کا ذکر کیا، ان پر اللہ رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔